باہر بھیجنے کے تو ہم ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، اور ہمیں بڑی پریکٹس ہے۔ حقیقی آزادی کا نعرہ تو زمین بوس ہو گیا، بلکہ عمران خان بار بار منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے باہر بھیج، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ جب وہ جیل سے نکلے تھے، گاڑی لینے آئی تھی، کچھ افراد لینے آئے تھے، ان کو وہ ملے وہاں پہ۔ جہاں تک ان کے پرانی زندگی کی آڈیوز ویڈیوز آنے کا تعلق ہے تو وہ میں بڑا سیریسلی ڈاؤٹ ہے مجھے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ ان سے حل ہوگا۔ آج بھی پورے ملک میں جگہ جگہ ہنگامے بھی ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں ہوں محوش تبسم۔ ناظرین، بشریٰ بی بی کے حوالے سے اکثر ہم بات کرتے ہیں اور سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ساتھ دیں گی، اور سم ٹائمز ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید وہ آگے جا کے بدل جائیں گی۔ سر، اب جو خبر آئی ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کی اہم شخصیت سے وہ ملی ہیں اور انہوں نے خان صاحب کو ملک سے باہر لے جانے کے لیے ان سے مدد مانگی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں جی، باہر بھیجنے کے تو ہم ماسٹر ہیں، ماہر ہیں، اور ہمیں بڑی پریکٹس ہے اس کی۔ ہم بلکہ ایک ہی بندے کو کئی باری باہر بھیج چکے ہیں۔ پتہ ہے کوئی اور پریشر تو کام نہیں کرے گا۔ ہاں، جس ملک نے کو پیسے پوسے دینے ہیں وہ ملک پاکستان میں کچھ بھی کرا سکتا ہے، قانون بھی بدلا سکتا ہے، اور اس کی بات اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ٹالے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے لیڈر جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کا اعلی کار بن کے کرتے ہیں یہاں پہ کام، اپنے ملک کا تو نہیں کرتے۔ تبھی تو ان کے لیے باہر سے سفارشیں آ رہی ہوتی ہیں۔ حقیقی آزادی کا نعرہ تو زمین بوس ہو گیا، اور وہ جو ڈبہ پیر ہے اب اس کی ملاقاتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں نامحرم افراد سے، جن کو مل مل کے وہ اپنے میاں کے لیے ڈیلیں مار رہی ہے۔ اب یہ حافظ عبداللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور وہ بڑے سیریس بات کرنے والے ہیں، غلط بیانی بھی نہیں کرتے، میں ان کو جانتا ہوں، بہت سٹریٹ آدمی ہیں۔ اب ان کے مطابق بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اہم شخصیت سے ملی ہیں دوسرے ملک کے، اور اس سے وہ مدد مانگ رہی ہیں، اور عمران خان باہر جانے کو تیار ہے اگر کسی طرح ان کو باہر بھیج دے تو۔ بلکہ عمران خان بار بار منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے باہر بھیج دو۔ اب یہ بھی ثابت ہو گیا اس ملک میں اشرافیہ کے لیے اور قانون ہے اور غریب آدمی کے لیے اور قانون ہے، ختم بات۔ یہ آج سے ثابت نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ سے ثابت ہوا ہوا ہے نا۔ ہمارے یہاں تو ہر کوئی باہر چلا جاتا ہے جو بھی سیاستدان ہوتا ہے، چاہے وہ نواز صاحب ہوں۔ تو سر، آج توشہ خانہ کیس میں تو خان صاحب کی سزا معطل ہو گئی، لیکن سائفر کیس میں خان صاحب پھر گرفتار ہو گئے، کل انہیں سیشن کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کل ضمانت ان کی ہو جائے گی یا پھر ان پر مزید سختی بڑھے گی؟ ٹٹو ضمانت ہوگی، کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ کل آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ آج انہوں نے یہ کیس میں رہا ہونا ہے، یاد کریں، بلکہ آپ کو میں نے 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا، بالکل۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ سائفر کیس میں اریسٹ بھی ہو جائیں گے۔ اب خود سے اندازہ کر لیں۔ تو اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ باہر نہیں آنا انہوں نے، تو اب تیسری خبر بھی اللہ تعالیٰ سچ کر دے تو میں اب سچا ثابت ہو جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے عدالت ابھی مزید ریمانڈ دے گی، ریمانڈ میں تفتیش ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک کیس سے نکلے گا دوسرے میں پھنس جائے گا، دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں پھنسے گا۔ ابھی عمران خان نے اندر رہنا ہے۔ ابھی تو سب سے اہم کیس 9 مئی کے حوالے سے ہے، وہ چلنا بھی ملٹری کورٹ میں ہے، تو اس کا دیکھتے ہیں۔ یہ بھی آپ فکر نہ کریں۔ سر، شہباز شریف صاحب نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی تنقید کی اور کہا ہے کہ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے تو مانیٹرنگ جج لگا تھا، لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مانیٹرنگ جج بن گئے۔ سر، آپ اتفاق کریں گے ان کی اس بات کی؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2 دن سے جو سرکس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں، جس میں بآواز بلند چیف جسٹس کہہ رہے تھے یہ سزا غیر قانونی ہے، لیکن ہم نے ابھی حکم نہیں دینا، پہلے ماتحت عدالت فیصلہ کر لے، اور کل 1 بجے ہمارے پاس کیس لے آؤ اس کے فیصلے کے بعد، یعنی انہوں نے چھوڑنا تھا۔ تو عدالت کو تو انہوں نے کہہ کے بتا دیا کہ بھئی تمہارا فیصلہ جو ہے اس کو ہم نے اوور ٹرن کر دینا ہے، تو تم ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے تمہاری سبکی ہو کہ جی اس کا فیصلہ انہوں نے رد کر دیا۔ تو ماتحت جج کے لیے یہی بڑی موت ہی ہے، وہ ہو گیا، اور تاریخ میں لکھا جائے گا یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کس طرح سے وہ تڑیاں دے دے کے ایک آدمی کو نکلوانے کی کوشش کرتے رہے۔ سر، تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ ایک کیس تھوڑی ہے، باقی سارے کیسز میں تو ان کی ضمانتیں منسوخ بات ہوئی یہ ہے ہیں، کہ باہر تو نہیں نکل رہے نا۔ چیف جسٹس صاحب تو جسٹیفائی کریں گے نا 17 تاریخ سے پہلے، جب انہوں نے جانا ہے کہ دیکھیں جی میں نے تو اپنے تئیں پوری کوشش کر لی، اب آپ جب حکومت میں آئے تو مجھے آپ نے صدر بنانا ہے،
یہی تو وعدہ لیا ہوا انہوں نے پرابیبلی، اور کیا وجہ ہو سکتی. چیف جسٹس جو ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو ریکمنڈیشن مل جائے تو وہاں پہ وہ چلے جائیں. کچھ اسامیاں خالی بھی ہیں. سر میں یہ صرف سوچ رہی ہوں ان کی اس بات سے کہ چیف جسٹس آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں؟ امید تو ہے نا. دیکھیں انہوں نے 3 یوٹیوبرز کو مل کر کیا کہا تھا کہ اس کو روک نہیں سکتے آنے سے اوپر، اور وہ آئے گا اوپر. وہ تو یہ بلیو کر رہے ہیں کہ عمران نے آنا ہے اوپر. میں کرتا ہوں کہ نہیں آنا، باقی اب جو اللہ کو منظور ہے. سر سرفراز بگٹی صاحب جو کہ نگراں وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں، لیکن اب میں معلوم کروں گا کہ وہ کہاں پر ہیں. سر آپ کے خیال میں یہ جو عمران ریاض خان کیس ہے کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ سر کہاں ہے عمران ریاض خان؟ ان کے وکیل بھی خاموش ہیں. دیکھیں عمران ریاض کہاں ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ جب وہ جیل سے نکلے تھے تو ان کو جو گاڑی لینے آئی تھی، کچھ افراد لینے آئے تھے، ان کو وہ ملے وہاں پہ، اس گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں. اور پھر ایک قیاس رہی یہ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ رہے، کیونکہ ان کے فون جو ہے وہ اس سے لوکیشن پتہ چلتی رہی کہ آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے تو پرسوں ادھر ہے. اب پھر کچھ صحافیوں نے یہ کلیم بھی کیا کہ جی ہم مل کر آئے ہیں عمران ریاض کو، وہ خود سے چھپے ہوئے ہیں، یا ان کو ڈر ہے کہ دوبارہ نہ پکڑے جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کیس میں تو عمران ریاض یا ان کا کوئی گھر والا زیادہ روشنی ڈال سکتا ہے، میں اور آپ تو نہیں ڈال سکتے. سر مجھے یہاں پر آسٹریلیا میں کوئی پوچھ رہے تھے، 1-2 لوگ نا عمران ریاض خان کے بارے میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں. نہیں یہ تو اب بات یہ ہے نا کہ یہ تو وہ آدمی کنفرم کر سکتا ہے نا جس کے پاس 100% انفارمیشن ہو، جو کہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں. یہ ہے، ورنہ تو قیاس رہی ہے نا، قیاس رہی کرتے رہے. ابھی کافی لوگ جو ہیں وہ تو ان کے اپنے وکیلوں پہ تنقید کر رہے ہیں عمران کے، تو وہ بھی ان سے ہی پوچھ لیں کہ جی وکیل کیوں غلط ہیں، کیوں برے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ گمشدگی کا وجہ ہے وہ. سر محسن بیگ صاحب نے بشرا بی بی پر بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، ایسی زبان استعمال کی جو میں تو نہیں استعمال کر سکتی. اور سر بشرا بی بی کے ماضی کے بارے میں بھی سنا ہے کہ ایسی آڈیو ویڈیوز آنے والی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے جو کارکنان ہیں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. سر آپ کے پاس ایسی ہیں کوئی اطلاع؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں محسن بیگ کو بھی جانتا ہوں، میں عمران خان کو بھی جانتا ہوں، اور میں محسن اور عمران کا تعلق بھی جانتا ہوں. بہرحال میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ میں کسی خاتون کے اوپر کرنا نہیں چاہتا کامنٹ، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بشرا بی بی کا ماضی جو ہے وہ ہمارے جیسے اپنا لوگوں سے کوئی بہتر نہیں ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں، بلکہ شاید ہم بہتر ہی ہوں کسی نہ کسی سینس میں. یہ تو ایک اپنی اپنی سوچ کی بات ہے. جہاں تک ان کے پرانی زندگی کی آڈیوز ویڈیوز آنے کا تعلق ہے تو وہ میں بڑا سیریسلی ڈاؤٹ ہے مجھے، وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جس زمانے میں بشرا بی بی کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں یا فرح گوگی کے اوپر جو لگتے ہیں، وہ اسمارٹ فونز کا زمانہ نہیں تھا، اور اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کیمرہ لے جا کر ریکارڈنگ کرنا، پھر اس وی ایچ ایس ٹیپ ہوتی تھی، اس کو کنورٹ کرنا ڈیجیٹل پہ اور لے کے آنا، مجھے تو جو شیر کا کام لگتا ہے پاسبل نہیں ہے. شاید کوئی ایک آدھی فنکشنز جیسے ہوتے ہیں نا کہ میں کسی شادی پہ گیا ہوا ہوں اور وہاں کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو وہ تو کلپس نکل سکتے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ آئی ول بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر کوئی ایسا ہے. آپ کو ویسے ایسا لگتا ہے کہ کسی کے ماضی کو لے کر اس کے اوپر انگلی اٹھانا؟ اصل میں دیکھیں محسن بیگ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور یہ تحریک انصاف والے ان کی والدہ کے حوالے سے بہت ہی گھٹیا ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور پوسٹ لگاتے رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شریف آدمی ایسی بات پہ کسی حد تک چلا جائے گا تو محسن بھی اپنا انہی میں سے ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ان کے گھر پہ گئی تھی، وہ جو پورا انسیڈنٹ ہوا تھا جس سے محسن نے فائرنگ کی، یہ کی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اندر آ کے بغیر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے نوکر پہ اور بیٹے پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا.
تو وہ ان کو برداشت نہیں ہے, انہوں نے آگے گولی چلا دی. تو ہر آدمی کا ایک تھریشولڈ لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ جب اس کی فیملی تک جائیں گے اور وہ بھی اس کی والدہ تک جائیں گے, وہ بھی مرحوم والدہ تک جائیں گے, وہ تو نہیں چھوڑے گا آپ کو, وہ تو پیچھے تک آئے گا. سر, بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس بلوایا تھا, وہ تو عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکے. تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نگراں کابینہ ہے یہ عوام کے مسائل کو لے کر سیریس ہے؟ دیکھیں, نگران کابینہ کی ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا مسئلے کا حل کرے, اور اب وہ کہہ دیں گے ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے. اب نگران کابینہ میں لوگ ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں وہ باتیں کیا کر رہے ہیں. میں نے کل ایک وزیر کا بیان سنا, وہ کہتے ہیں جی یہ تو جولائی کے بل ہیں, ہم نے تو تب اوتھ بھی نہیں لیا تھا. تو ان سے کو پوچھو, ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگست کا بھی بل آئے گا, وہ اگلے مہینے آ جائے گا, اس پہ کیا کریں گے آپ پھر؟ تو ان کے پاس سلوشنز نہیں ہیں. جو اس کے سلوشنز ہیں وہ بڑے ہارڈ کور قسم کے سلوشنز ہیں, اور وہ ان کو ڈالنے کی ان میں ہمت نہیں ہے, نہ ان کو پتہ ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ ان سے حل ہوگا. آج بھی پورے ملک میں جگہ جگہ ہنگامے بھی ہوئے ہیں, ہڑتالیں بھی ہوئی ہیں, ٹائر بھی جلائے گئے ہیں, سڑکیں بھی بلاک ہوئی ہیں. یہ مسئلہ مزید بڑھے گا, یہ کم نہیں ہونے والا. بلکہ 2 دن میں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ پیٹرول بھی شاید مہنگا ہو جائے. تو پیٹرول مہنگا ہو گیا, ماوش تو سونے پہ سہاگا ہو جانا. پھر تو اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی. سر, چیئرمین آل پاکستان تاجران نے تجویز دی ہے کہ بجلی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. آپ کو یہ تجویز کیسی لگتی ہے؟ یہ کل رات کو میں نے ان کو دی تھی اپنے شو میں, اور اس میں انہوں نے حامی بھری تھی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ان کے بڑے تاجران ہیں جو بجلی چوری کر رہے ہیں, تو ان کے بھی پھر ہاتھ کٹیں گے. تو وہ اس پہ ذرا سا خوف زدہ تھے. تو بات یہ ہے کہ اس لیے تو ہم سارے اسلام چاہتے ہی نہیں نا. ہم چاہتے ہیں اسلام ہو دوسرے کے لیے ہو, کیونکہ اسلامی سزائیں جو ہیں اور قوانین جو ہیں پھر ان میں بچت نہیں ہے کسی کی. ہم سارے خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی فارم میں ان کے سامنے آ جاتے ہیں, اور یا وہ ہمارے آگے آ جاتی ہیں. تو انجمن تاجران والے صاحب جو ہیں چیئرمین نعیم میر صاحب, ان کو ابھی ان کی تجاویز ہیں, لیکن ایسی تجاویز نہیں ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ اپنے اون پہ اپروو کر دے. تو مجھے تو ابھی یہ حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے مبشر صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ کے